آج ہم آپ کو ملٹی گارڈنز B17 اسلام آباد کی جانب لیے چلتے ہیں۔ راولپنڈی سے اسلام آباد کی جانب ٹی ٹی روڈ پر سفر کرتے ہوئے سنجانی ٹول پلازا کے بعد تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو سی ڈی اے کے سیکٹر B17 کا وسیع و عریض گیٹ نمبر 1 نظر آئے گا۔ یہ سی ڈی اے کا سیکٹر B17 ہے جو کہ MPCHS ملٹی پروفیشنل کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی نے ڈیولپ کیا ہے۔ ملٹی گارڈنز B17 کشادگی، خوبصورتی، جدت اور گرینری کا حسین امتزاج پیش کرتی ہے۔ یہ بھی ایک شاندار منصوبہ ہے۔ ملٹی گارڈنز B17 اسلام آباد میں داخل ہوتے ہی کشادہ سڑکیں اور بلند و بالا عمارات آپ کا استقبال کرتی ہیں، جہاں مختلف نوعیت کے کاروباری مراکز موجود ہیں اور زندگی کی گہما گہمی اپنے عروج پر دکھائی دیتی ہے۔ مرکزی شاہراہ پر سفر کریں تو آپ کو دونوں اطراف میں مختلف چھوٹے پارکس اور مساجد نمایاں نظر آئیں گی۔ اسی شاہراہ پر تھوڑا اور آگے جا کر آپ کو ایک وسیع و عریض میدان نظر آتا ہے۔ یہ ملٹی کا فٹ بال گراؤنڈ ہے۔ یہ بڑا خوبصورت فٹ بال گراؤنڈ ہے جو 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ شام کے اوقات میں چھوٹے بڑے سبھی یہاں مختلف کھیلوں میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ یہ جگہ سوسائٹی کا عین وسط ہے اور تقریباً تمام میجر اٹریکشنز اسی جگہ پر واقع ہیں۔ فٹ بال گراؤنڈ سے تھوڑا آگے جائیں تو سب سے مرکزی اور نمایاں مقام ملٹی زو آ جاتا ہے۔ ملٹی زو اسلام آباد راولپنڈی کا دوسرا پرائیویٹلی ڈیولپڈ زو ہے۔ یہ نہایت شاندار منصوبہ ہے جو کہ ویل پلانڈ، خوبصورت اور دیدہ زیب ہے۔ اس کی تکمیل نے اس سوسائٹی کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ یہاں پر انواع و اقسام کے جانور اور پرندے خوبصورت ماحول میں چرتے پھرتے دیکھے جا سکتے ہیں اور ان سے بھرپور لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ ملٹی زو سے آگے جا کر سڑک کی دوسری جانب نظر دوڑائیں تو آپ کو ایک وسیع و عریض عمارت زیر تعمیر نظر آئے گی۔ یہ ملٹی کلب ہے۔ ملٹی کلب جو اپنی تعمیر کے آخری مراحل میں ہے، تعمیر کے بعد یہاں کے رہائش پذیر افراد کے لیے بے شمار سہولیات فراہم کرے گا۔ ان سہولیات میں انڈور گیمز، آؤٹ ڈور گیمز، سوئمنگ پول، ریسٹورانٹ، میٹنگ رومز، شادی ہال وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں سے کچھ دور آپ کو کیپٹل اسکوائر کی بلند و بالا عمارت نظر آئے گی۔ یہ اس سوسائٹی میں اب تک کی پایہ تکمیل تک پہنچنے والی سب سے اونچی عمارت ہے۔ اس میں شاپنگ مال اور یوجو لینڈ کے نام سے بچوں کا فن لینڈ موجود ہے۔ ملٹی پروفیشنل ہاؤسنگ سوسائٹی کا سائٹ آفس اور میڈیکل سینٹر بھی اسی مقام پر واقع ہے۔ یہ سائٹ آفس اور میڈیکل سینٹر یہاں کے رہائشیوں کو میڈیکل اور مینٹیننس کی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ یہاں سے تھوڑا سا آگے جائیں تو MR11 روڈ آ جاتی ہے جو اس سوسائٹی کی دوسری بڑی شاہراہ ہے۔ اسی شاہراہ پر سیکٹر B ایکسٹینشن کا مرکز واقع ہے اور اسی مرکز میں کلاؤڈ سروسز کا پروجیکٹ کلاؤڈ مال بھی واقع ہے جو کہ اپنی تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ اس مرکز سے کچھ فاصلے پر ولاز شروع ہو جاتے ہیں۔ انہی ولاز میں کلاؤڈ ولاز بھی واقع ہیں جو اپنی منفرد طرز تعمیر کی وجہ سے نمایاں نظر آتے ہیں۔ کلاؤڈ ولاز کلاؤڈ سروسز کا ایک نہایت کامیاب پروجیکٹ ہے۔ یہ ولاز اپنے اونرز کو ہینڈ اوور ہو چکے ہیں اور ان میں یا تو اونرز خود رہائش پذیر ہیں یا انہوں نے رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے۔
इस सोसाइटी की कामयाबी इस बात से आया है कि लोगों की एक कसीर तादाद ने यहाँ रिहाइश इख्तियार कर ली है। मुख्तलिफ कारोबारी और समाजी अदारे अपनी खिदमात देने में मसरूफ़ हैं। आपको सोसाइटी में बहुत से स्कूल्स हद तक के केस यूनिवर्सिटी का कैंपस भी मिलेगा। ज़िंदगी की इसी गहमा गहमी ने इस सोसाइटी को लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना लिया है। जब आप सोसाइटी के दूसरी मरकजी दरवाजे गेट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं तो आपको यहाँ का एक और मुनफरद मकाम मल्टी लेक और लेक साइड पार्क मिलता है। इस लेक का आगाज सोसाइटी ने एक वाटर रिजर्वायर के तौर पर किया था ताकि इस इलाके का वाटर टेबल मेंटेन किया जा सके। बाद में इसको एक लेक की शक्ल दी गई और साथ में एक पार्क भी तामीर किया गया। अब इस खूबसूरत लेक और खूबसूरत पार्क की वजह से ये सोसाइटी का एक छोटा सा तफरीही मकाम बन गया है। यहाँ से करीब ही गेट नंबर 2 है जहाँ से हम GT रोड की तरफ निकल जाएंगे। उम्मीद है आपको MPCHS यानी मल्टी प्रोफेशनल हाउसिंग सोसाइटी B17 का ये मुख्तसर तारफ़ी दौरा पसंद आया होगा। आपकी समाअतों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।